السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جو ملک میں ہیں، جو ملک سے باہر ہیں، سب کو میری طرف سے رمضان مبارک۔ میرا تو بس نہیں چلتا، میں کہتی ہوں کہ اس رمضان کے برکتوں والے مہینے میں، اس رونقوں والے مہینے میں میں کچھ پر لگا کے بس پاکستان آ جاؤں، کیونکہ جو رونق جیسی رونقیں آپ کو پاکستان میں ملیں گی، آپ کو دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں مل سکتی۔ آپ کو مسجدوں میں رونقیں ملیں گی، آپ کو گھروں میں، دسترخوانوں میں ہر طرح کے کھانے بن رہے ہوتے ہیں۔ بہت پرجوش طریقے سے اس مہینے کو ہم لوگ مناتے ہیں اور عبادتوں میں لوگ مشغول ہوتے ہیں۔ بس میری تو فیلنگز پاکستان میں ایسی ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ بس پاکستان میں رمضان کا مہینے میں جو مزہ ہے نا، وہ آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ تو بس پھر ہم لوگ کا کل روزہ ہے، ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو ہم لوگ رمضان کی شاپنگ کرتے ہیں۔ ایز سچ میری ساری شاپنگ ہوئی تھی، گروسری ساری کمپلیٹ تھی، لیکن پھر بھی مجھے تھا کہ مجھے رمضان کے لیے اسپیشل گروسری لینی ہے۔ پھر ہم لوگ نکل آئے۔ جس اسٹور میں ہم لوگ جا رہے ہیں یہ ہول سیل اسٹور ہے اور یہاں پر آپ کو ہر چیز ملتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم یہاں پر اس لیے مطمئن ہوتے ہیں، سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے یہاں پر جو چیز لے رہے ہیں وہ حلال ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کا ہر بار اسی اسٹور میں ہم لوگ ایزی ہو کے شاپنگ کر لیتے ہیں۔ آج بائی چانس ایسا ہو گیا کہ ہم لوگ نیکسٹ گیٹ سے آگے اسٹارٹ میں ہمارے ہاں یہ الیکٹرک چیزیں سامنے آ گئی، تو ہم تو ان میں ابھی انٹرسٹڈ نہیں تھے لینے کے لیے، اس لیے ہم لوگ نا سائڈ چینج کر کے ہمیں دوسری گروسری والی سائڈ پہ جانا پڑا۔ ایکچولی ایسا ہے کہ مجھے رمضان کی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی، اس لیے ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ ہم گھر کے 2 افراد ہی ہیں، میں اور ہسبینڈ، ہم لوگ کا روزہ ہوتا ہے۔ باقی 2 بچے چھوٹے ہیں، وہ بھی روزہ نہیں رکھتے۔ میرے ہسبینڈ ایسے رمضان میں وہ کچھ میٹھا لائک نہیں کرتے، یا اور کچھ ایسے فرائی آئٹم لائک نہیں کرتے جو ہمارے پاکستان میں کچوریاں، سموسے، رول اور پکوڑے ٹائپ ہوتے ہیں، تو میرے ہسبینڈ یہ لائک نہیں کرتے۔ اگر میں شوق سے کبھی بنا بھی دوں تو وہ 1 یا ہاف پیس لیں گے، اس کے بعد وہ لیتے نہیں ہیں۔ اس لیے مجھے رمضان میں اتنی وہ اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی۔ ہاں، وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا سا روٹی سالن ان کی پسند کا بنا ہو اور ساتھ لسی ہو، رمضان میں خاص طور پر اسپیشلی سحری کے ٹائم، اور افطاری میں ان کو فروٹ چاٹ اور ساتھ ان کو لیموں کی شکنجی چاہیے ہوتی ہے۔ اور میرے ہسبینڈ آپ کہہ سکتے اتنے بورنگ ہے کہ اگر ان کو مہینے میں 30 دن بھی اگر ان کو ایسا ہی ملے گا، یہ چیز ملے گی، اور تو وہ اسی کو انجوائے کریں گے۔ تو مجھے ایسا رمضان میں ایسے چیزیں پہلے سے بنا کے، کباب، رول اور ان چیزیں سموسے بنا کے رکھنے نہیں پڑتے۔ ہمارا زیادہ ٹائم جو سا ہوتا ہے وہ رمضان میں پھر قرآن میں اور عبادات میں اسپینڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بس بچوں کے لیے میں نے کچھ آئٹمس لی، بچوں جیسے جو چیز اسٹک بچے بہت شوق سے لیتے ہیں، اور یہاں پر سوسیجز الحمدللہ جہاں سے ہم لوگ بائی کرتے ہیں وہاں پر سوسیجز حلال آپ کو ملتے ہیں، ایزیلی ہم لوگ اس کو بائی کر لیتے ہیں۔ یہاں چکن، بہت سی کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر حلال اور حرام میں تھوڑا سا ان کو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، کون سے اسٹور میں حلال ہے، کون سے میں نہیں۔ ہمیں الحمدللہ جس کنٹری میں ہم لوگ ہیں، ویسٹ انڈیز میں، ہم ایزیلی ہمیں حلال چیز مل جاتی ہے، اور ہمیں اتنی ٹینشن نہیں ہوتی اس معاملے میں۔ ڈفرینٹ ٹائپس کے جوسیز ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس کے یہاں پر بہت ٹائپس کی ورائٹیز ہیں، اور الحمدللہ جب مجھے پاکستان کے میں جب اپنے پاکستان کی سسٹرز کے جتنی بھی بہنیں ہیں جو ولاگس بناتی ہیں، ان کے ولاگس میں دیکھتی ہوں اسٹورز میں، الحمدللہ ہمارے پاکستان میں بھی اسی طرح کے بہت بڑے بڑے اسٹورز بن چکے ہیں، اور ان میں بہت مختلف قسم کے اب آئٹمس ہیں، ورائٹیز ہیں، جوسیز ہیں، اور ہر طرح کی آپ کو ڈفرینٹ آئٹمس نظر آتی ہیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ سے
ہر وہ چیز پاکستان میں دستیاب ہے جو ہم لوگ ملک سے باہر میں ہمیں مل رہی ہے. سو بس یہ فیلنگس ہوتی ہیں کہ ہم رہتے تو باہر ہیں اور باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل پھر بھی پاکستان میں ہوتا ہے اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. اچھا، تو یہ ہم لوگ کا یہاں پر چیز ہے بہت ہی مزے کی، بہت ٹیسٹی یہاں کی ہوم میڈ چیز ہوتی ہے. میرے بچے تو بہت لورز ہیں اس چیز کے، اور میں خود بھی بیسکلی کھاتی ہوں، ہسبینڈ بھی. ہم لوگ اپنے پورے ہول ڈے میں ایک سلائس ضرور چیز کا لیتے ہیں، چاہے ہم اس کو بریڈ کے ساتھ لیں اور یا بچوں کو کسی بھی برگر میں یا کسی بھی فوڈ میں میں اس کے اوپر سلائس لگا کے ان کو دیتی ہوں، تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں. سو بس پھر ہم لوگ بچے بہت انجوائے کرتے رہے ان کو. ہم لوگوں کا دالوں والی سائڈ پہ نہیں جانا ہوا. ہم پورے رمضان ہمارے گھر میں دالیں نہیں بنتی. ہم لوگ ہسبینڈ دالیں کھانا پسند نہیں کرتے، تو میں ہر وہ چیز ان کو پریفر کرتی ہوں بنانے میں کہ جو چیز وہ لائک کریں. جی یہ دیکھیں ہم لوگ ابھی یہاں دودھ والے اپارٹمنٹ میں آ گئے ہیں. یہاں پر میں اپنے لیے لو فیٹ ملک لے رہی ہوں اور ہسبینڈ اپنے لیے فل کریم ملک لے رہے ہیں. ہم رمضان میں ڈیلی گھر میں لسی بنتی ہے، وہ بھی نمکین لسی. میٹھا تو پورے رمضان میں فل 30 days نہیں یوز ہوتا ہے. ایون کہ اگر آپ کہیں کہ پورے سال میں اگر میرے گھر میں اگر شوگر یوز ہوتی ہے تو پورے سال میں 1 kg صرف شوگر یوز ہوتی ہوگی. ایز سچ ادروائز میرے گھر میں شوگر یوز ہوتی نہیں ہے. ہمیں یہاں پر بہت مختلف قسم کے سیمپلز بھی مل رہے تھے اور بچے بہت خوش تھے کہ ان کو ساتھ سیمپلز مل رہے ہیں. پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سی پروموشنز مل رہی ہوتی ہیں اسٹورز میں، میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا پاکستان ترقی کر رہا ہے. اللہ پاکستان کو ایسے ہی کامیابی کی طرف لے کر جائے، آمین. پھر ابھی یہ نٹس چوز ہو رہے ہیں. یہ بہت ٹائپس کے ورائٹیز آف نٹس ہوتے ہیں، تو جس میں چوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ اپنے ڈیلی لائف میں نٹس کو ضرور یوز کیا کریں. میں یہ بادام لے رہی ہوں. مجھے پلان کیا کہ رمضان میں ڈیلی صبح کے ٹائم جو سے 7 پیس رمضان میں ضرور سحری سے پہلے ہم لوگ لے لیا کریں گے، تو آپ اچھا اس میں فیل کرتے ہو، آپ کی انرجی لیول آپ کا لو نہیں ہوتا. مجھے ایسا گروسری کی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں پورے مہینے کی گروسری لے کر گھر میں اسٹاک کر لوں. نہیں، رمضان کا مہینہ آپ عبادت میں مشغول ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں ٹائم نکال لیتی ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ رمضان میں بھی اگر میں ہر دوسرے تیسرے دن گروسری لے لوں تو مجھے اس میں اچھا لگتا ہے. مجھے یہ نہیں ہے کہ نہیں رمضان میں نہیں نکلنا، کہیں نہیں جانا یا روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے ایسا اچھا نہیں لگتا. ہم پھر بھی اپنی عبادتوں میں بھی اس کو کمپلیٹ بھی کرتے ہیں. مسجدوں میں بھی جایا جاتا ہے. یہاں پر تراویح ہم مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ڈیلی بیس پہ یا ہر دوسرے تیسرے دن میں گروسری لے لیتی ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ رمضان میں آپ گروسری ساتھ لے لو. اوکے، پھر آج ہسبینڈ نے میرے ساتھ ایک پرومس کیا ہوا تھا کہ انشاءاللہ عید سے پہلے آپ کو میں نے صوفہ چینج کرنا تھا، تو ان کا پرومس تھا کہ عید سے پہلے آپ کو اچھا سا صوفہ آپ کی پسند کا لے کر دوں گا. تو بس پھر یہاں پر اسٹور میں ہر طرح کی چیز، ہر طرح کی A to Z گروسری سے لے کر گھر کی ہر چیز آپ کو ملتی ہے. یہاں پر اچانک سے ایک بہت اچھا خوبصورت سا مجھے صوفہ پسند آ گیا. بہت پسند آیا تھا مجھے اس کا کلر، اور وہ اس کا جو لک تھی مجھے بہت اچھی لگی. بس ہسبینڈ اس کو چیک کر رہے ہیں. لیٹس سی انشاءاللہ رمضان کے بعد ڈیورنگ رمضان عید سے پہلے مجھے اپنا صوفہ چینج کرنا ہے. تو دیکھو کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے، پھر میں آپ کو سب اپڈیٹ دوں گی کہ میں نے کیا لیا ہے اور مجھے کیا لینا چاہیے. آپ سے آئیڈیاز لوں گی.
تو بس ایسے ہی ہم لوگوں نے شاپنگ کی، اور میرے ساتھ ایک پرابلم ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ مجھے لینا کیا ہے، اور جب میرے سامنے بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، بہت ٹائپس کی ورائٹیز آتی ہے، تو میں بالکل بلینک ہو جاتی ہوں، اور پھر جب میں گھر آتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے یہ بھی لینا تھا، تو میں نے وہ بھی لینا تھا. تو بس میرے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ میں بھول جاتی ہوں چیزیں کیا لینی کے ہیں. تو اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، ہم اسٹور کے علاوہ ہم یہاں پر ایک اور بھی اسٹور ہے، وہ بنگلہ دیش کا ایک بھائی انہوں نے کھولا ہوا ہے. وہاں پر جو مجھے چیزیں ہیں، جو بیسک میرے لیے چیز ہے کہ وہاں سے مجھے دیسی گھی اور کھجوریں لینی ہے، جو کہ اسٹور میں مجھے نہیں ملی. سو وہ اب مجھے کل پھر اگین جانا پڑے گا اس اسٹور میں. دیسی گھی، کھجوریں، جو کہ کھجوریں ہمارے رمضان کی شان ہے، اور اس کے بغیر تو ہمارا روزہ مکمل ہی نہیں. تو انشاءاللہ وہ پھر میں کل اسٹور میں جاؤں گی، اور پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ یہاں پر کھجوروں کی کتنی ورائٹی ہے. ابھی جب میں گھر آئی، میں نے ساری گروسری دیکھی، پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنا واش روم کا تو کچھ آئٹم لیا ہی نہیں، نہ فلورنگ کے لیے، نہ سرف لیا، کچھ لیا ہی نہیں. سو بس انشاءاللہ کل کا دن ہے، اور پھر ہم لوگ کچھ جو چیزیں رہ گئی ہیں، کچھ آئٹم جو ہم اس کو کل پھر اگین لیں گے. اچھا، یہ اسٹور اتنا بڑا کہ اگر میں اسٹور میں پورا ویڈیو بنانا چاہوں بھی تو میں اسٹور کو کور نہیں کر سکتی. بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو ہر چیز A to Z ہر چیز مل رہی ہے. سو بہت ہی بڑا، بچے بھی بہت ٹائرڈ ہو رہے تھے، اور اس لیے ہم لوگوں نے بس جو کچھ لے لیا، پھر ہم نے آدھا کل کے لیے پینڈنگ کر دیا. سو ایکچولی ہم لوگ بس پھر نکل آئے، اور اتنا ٹائرڈ ہو گئے تھے کہ ہم لوگ اس کے بعد بچوں نے کہا کہ انہوں نے سب وے کھانا ہے اور کافی پینی ہے. پھر ہم لوگ وہاں پر چلے گئے، اور ایسا ہوا کہ ہسبینڈ نے کہا کہ اب کل روزہ ہو جائے گا، پھر بچوں کے لیے باہر نکلنا یا ان کی ایکٹیویٹیز کے لیے تھوڑا سا ٹائم دینا مشکل ہو جائے گا. سو ہم لوگ جس بچوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، نہ ہم نے کچھ ایسا مائنڈ پریپیئر کیا تھا کہ ہم یہاں سے بھی جا رہے ہیں، ایسا کچھ تھا بھی نہیں. تو بس پھر ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے ساری جو بھی گروسری لی تھی، ہم نے اس کو رکھا، گاڑی میں رکھا، اور وہاں سے ہم لوگ لانگ ڈرائیو پہ چلے گئے بیچ کے راستے کی طرف. اور پھر بچوں نے وہاں پر کچھ ٹائم سپینڈ کیا، اور وہاں پر فریش ہو گئے انہوں نے اپنا کر کے. تو پھر ہم لوگ گھر کی طرف پھر دوبارہ واپس آ گئے. سو بہت اچھا ٹائم گزرا. تو یہ ہے کہ رمضان میں جتنا ہو سکے آپ عبادت کیجئے. عبادت کے علاوہ آپ خیال کیجئے کہ آپ سے کسی کا کوئی دکھی نہ ہو. نماز روزہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی چیزوں کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، جس سے ہمیں کسی کو ہم تکلیف نہ دے رہے ہوں، کسی کو دل آزاری نہ کی جا رہی ہو، اور دوسروں کا احساس کیا جائے. بس رمضان ہمیں روزے کی حالت میں ہم وہ سب فیلنگ ہمارے اندر ہوتی ہیں کہ ہم دوسروں کو محسوس کر سکیں. تو بس ایسا ہے کہ ہم ملک سے باہر ہیں، لیکن ہم سوچ رہے، ہمارا دل، ہماری سوچ اپنے پاکستان میں ہی ہوتی ہے، اپنے پیاروں میں سوچ ہو رہی ہوتی ہے. ہم وہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیارے کیا کر رہے ہیں، ہمارے گھر والے سارے کیا کر رہے ہیں. سو میری دعا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ سب کے لیے برکتیں لے کر آئے، اور جو ہمارے ملک میں ہیں وہ سب خوش آباد رہیں، جو ملک سے باہر ہیں وہ بھی خوش رہیں. سو بس امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا. سو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.